السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلڈ پریشر کی زیادتی، غصہ کی حالت میں کیا کیا جائے؟ مزید درد دل میں کیا کیا جائے؟ ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ کے طور پر طبی طریقہ علاج آزمودہ ہے۔ تازہ ادرک کی کاشیں بنا لیں اور منہ میں رکھ کر ان کو چگل کریں، چبا لیں، چبائیں، بار بار ان کو منہ میں ہی رکھیں اور ان کو چبائیں، بار بار چبائیں۔ اس عمل کو جاری رکھیں، 3 منٹ میں ریکوری ہو جائے گی۔ اگر دل کے مقام پہ درد ہو رہا ہے تو وہ بھی ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شدت مرض سے آپ بچ جائیں گے۔ اور دیگر ادویہ بیرونی اور اندرونی بھی ہیں، لیکن نسخہ جات سیلف میڈیکیشن کو فروغ نہیں، اجازت نہیں ہم دیں گے۔ اور البتہ غذائی اشیاء جو فوری دستیاب کچن فرسٹ ایڈ کی ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ فرسٹ ایڈ لے سکتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں باقاعدہ رہنمائی کرتے رہیں گے اور بہت ہی نفع حاصل ہوگا۔ اور جب کہ خاص طور پر جو کہوہ بنانے کا پروسیس ہے وہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، چیزیں پانی میں ڈال کے ان کو پکا کے ان کا جوشاندہ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہوہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں میں جوشاندہ فائدہ دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں کہوہ کام دیتا ہے۔ کہوہ بنانے کا جو اصول ہے اس کی تفصیل ہم پھر بتائیں گے، لیکن ابھی ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ پانی کو فل بوائل کریں، ابلتے ہوئے پانی میں جو چیزیں ڈال کر اس کو ڈھانپ دیں، اور ڈھانپ کر اس کو جو ہے پھر آنچ کو ہلکی کر کے وہ جو ہے اس کو استعمال میں لانا ہے، تاکہ اس کے اجزائے عطریہ جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اگر ہم اسے کھلے منہ سے تیز آگ میں پکائیں گے، تو وہی اجزائے عطریہ جو ہیں وہ ایمرجنسی میں کام آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جو پھر طبیب والے سے رابطہ ضرور کریں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے سینے میں درد ہو رہی ہے تو وہ کھڑا چل پھر رہا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو تو آرام سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اور پھر اپنے ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سانس اندر کھینچے اور ناک کے راستے سے یوں اس کو سانس کو، ہوا کو باہر نکالے جیسے بیڑے کی آواز ہوتی ہے۔ ناک کی جھلیوں میں، ناک کے غدود میں ایک تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، اور اس تھرتھراہٹ سے جب بیڑے کی آواز کی طرح تھرتھراہٹ ہوگی، تاکہ غدود اور جھلیوں میں تھرتھراہٹ پیدا ہونے سے نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا دماغ کے آرڈر سے، اور خون کی رکاوٹ دل میں ہو یا دماغ میں ہو، وہ جہاں بھی کہیں ہوگی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے تکلیف جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں آپ کو اجازت ہے، اور اس کے فوراً جب آپ اپنے معالج سے مل لیتے ہیں تو پھر تمام کام جو ہے وہ معالج ہی ایڈمنسٹریشن اور ڈرگ کو صحیح طریقے سے جانتا ہے، اور وہ آپ کو اس بیماری سے نکال سکتا ہے اور آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اگر ادرک جو ہے ہر موسم میں تو نہیں مل سکے گا، تو آپ ادرک کو شہد 100 گرام لے کر اس میں جو ہے وہ 50 گرام ادرک کی کاشیں کاٹیں باریک باریک سیویوں کی طرح، اور اس میں وہ محفوظ کر دیں۔ شہد کے اندر یہ دنیا کی وہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جو خود پریزرویٹو ہے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ سلامت تھے، وہ ان کے لیے جو مختلف موسموں کے پھلوں کو شہد کے اندر رکھ کر پروسیس کیا جاتا تھا اور وہ محفوظ کیے جاتے تھے، اور وہ بے موسم پھل بھی اس طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ تو مفہوم حدیث مبارکہ سے رہنمائی جو ملتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے عالم میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصے کے عالم میں ہو، یعنی اس کا بی پی ہائی ہو، تو وہ چل پھر رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر وہ آرام سے اطمینان سے پانی پیے۔ پہلا گھونٹ بالکل چھوٹا سا، اور اس کے بعد 2 گھونٹ جو یعنی 3 گھونٹ میں 1 گلاس پانی پیے، اور اس طریقے سے اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہارٹ اٹیک کے علاج میں جو کھجور کی گٹلیاں اور کھجور کو دونوں کا ایک میلشن بنا کر بھی استعمال کروایا گیا۔ تو بہرحال طب نبوی جو ہے یہ بہترین ہے، لیکن اس کو عام ہاتھوں میں اور عام باتوں میں اور عام سر عام جو ہے وہ ہر کوئی اس کی مہارت نہیں رکھ سکتا۔ اس کے رہنمائی جو ہے وہ معالج طبیب سے جو ہے وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں دوائی کی تبدیلی کا بھی مرحلہ آتا ہے۔
آپ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں تک اور آپ تک یہ رسائی بھی آگے کریں، اور نیکی کے بدلے میں نیکی ہی ہے۔ جزاک اللہ۔